اللہ تعالیٰ کیا ہی خوبصورت انداز میں انسان سے مخاطب ہیں کہ من تقرب الیہ شبرن، وہ شخص جو میری طرف ایک بالشت بڑھا تو تقربت الیہ ذراعً، تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھ جاؤں گا۔ ومن تقرب الیہ ذراعً، اور وہ شخص جو میری طرف ایک گز بڑھ گیا تو تقربت الیہ باہن، تو میں اس کی طرف دونوں باہیں کھول کر آؤں گا۔ اور ومن اتانی یمشی، اور وہ شخص جو میری طرف چل کر آیا تو اتیتہ ہرولۃ، تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس حدیث کو بڑی ہی پیاری مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو چلنا سکھاتا ہے تو وہ ایسا کرتا ہے کہ اسے تھوڑا دور کھڑا کر کے پھر کہتا ہے کہ تم اب میری طرف آؤ، اسے اپنی طرف بلاتا ہے، اور وہ بچہ جب چلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دو قدم بڑھاتا ہے اور پھر وہ لڑکھڑاتا ہے، گرنے لگتا ہے، تو وہ باپ بھاگ کر پھر اسے جا کر سنبھال لیتا ہے اور اسے مدد کرتا ہے چلنے میں۔ تو اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تم چلنے کی کوشش کرو، میری طرف آنے کی کوشش کرو، میری طرف بڑھنے کی کوشش کرو، تو میں آگے تمہیں بڑھ کر سنبھال لوں گا اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اسی طرح ایک آیت میں جیسے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں تو ہم ان کو بدلے میں کیا دیتے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس کا بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں چلنے کی محنت کرتے ہیں تو ہم انہیں ایسا نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ لنہدینہم سبلنا، ہم گویا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے چلیں گے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم راستہ دکھا دیں گے کہ یہ راستہ ہے اور تم چلے جاؤ، نہیں، بلکہ ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے چلیں گے اور منزل تک خود پہنچائیں گے۔ تو اس حدیث کا، اس آیت کا خلاصہ کلام یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ذرا سی توجہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ذرا سی محنت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے آگے سے آگے اور مزید سے مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دیتے جاتے ہیں، اور اپنے طرف بڑھنے کی اس کی جو محنت ہے اس کو مزید سے مزید ترقی دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس حدیث قدسی کا مشاہدہ ہمیں رمضان میں بڑی اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ جب آدمی رمضان آتا ہے تو کوئی بھی آدمی رمضان کے اندر وہ نیکیاں جو رمضان کے علاوہ مہینوں میں محال ہوتی ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے کر رہا ہوتا ہے ہر مسلمان۔ مثلا اب عام دنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی انسان کے لیے محال ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے اندر وہی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہر مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح کی وہ علاوہ اس کے وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب عام دنوں میں یہ دیکھا جائے تو بہت محال ہے۔ اسی طرح رات کے وقت، تہجد کے وقت اٹھنا، سحری کے وقت اٹھنا عام دنوں میں بڑا مشکل اور دشوار گزار ہے، اگرچہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن بہت مشکل کام ہے۔ لیکن رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت اٹھنا، سحری کرنا، تہجد پڑھنا، یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی حدیث قدسی کہ بندہ 1% اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو باقی 99% اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر شروع میں ہی انسان کی ایک نیت ہوتی ہے، ایک بندہ کا ذہن ہوتا ہے، ایک بندہ عزم کر لیتا ہے کہ یار میں نے اس مرتبہ یہ ترتیبیں بنانی ہیں، میں نے اس مرتبہ تہجد قضا نہیں کرنی، میں نے اس مرتبہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑنی۔ تو چونکہ انسان محنت کی کوشش کرتا ہے، عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو جاتا ہے کہ تم میری طرف چل کر آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، یعنی کہ تم ایک قدم بڑھاؤ تو پھر میں بائیں کھول کر تمہیں اپنی طرف بڑھنے کی توفیق دوں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی گھڑیوں کو قیمتی بنائیں، اور اسی طرح نیکی کے جو عزم ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کو مزید سے پختہ کریں۔ اگر ایک مرتبہ کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو دوبارہ سے عزم کریں، بار بار لوٹ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا دربار ہر وقت ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی چیز کہ پھر نیکی پر شکر ادا کرنا چاہیے، جس طرح قرآن مجید میں ضابطہ آتا ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم کسی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ تو اسی طرح
چونکہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں۔ تو اس طرح آدمی کو نیکی پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثلا اگر میں نے باجماعت ایک نماز ادا کی تو اب مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس پر وہ شکر ادا کرے گا تو اس شکر کا فائدہ کیا ہے کہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ کیا مطلب کہ اب اگلی نماز بھی اللہ تعالیٰ اسے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں نیکی پر شکر کرنا چاہیے اور نیکی کا عزم و ارادہ پختہ ہونا چاہیے، پھر آگے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔